السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ حیض یعنی پیریڈز سے فارغ ہونے کے بعد عورت غسل کس طریقے سے کرے گی، پاکی کس طریقے سے حاصل کرے گی۔ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں سے انہوں نے یہ سنا ہے کہ جب عورت حیض کے بعد پاکی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ غسل کرنے سے پہلے کلمہ پڑھے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ غسل خانے میں جہاں پر نہایا جا رہا ہے، جہاں پر غسل کیا جا رہا ہے، وہاں پر کسی طریقے کی کوئی تسبیح، کوئی دعا، کوئی کلمہ پڑھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ممنوع ہیں، تمام کے تمام چیزیں منع ہیں۔ غسل خانے میں کسی طریقے کی کوئی تسبیح، کوئی کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی غلط ہے اور لوگوں کی اپنی گڑھی ہوئی بات ہے کہ عورت جب حیض کا یعنی پیریڈز کا غسل کرے گی تو وہ کلمہ پڑھے گی یا تسبیح پڑھے گی یا درود پڑھے گی۔ اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے۔ عورت جس طریقے سے غسل جنابت کرتی ہے اسی طریقے سے اگر غسل کر لے تو وہ پاک ہو جائے گی، اس کو کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب غسل خانے میں کلمہ پڑھنا منع ہے تو عورت کو یہ چاہیے کہ جب غسل سے فارغ ہو جائے تو وہ آ کر کے کپڑے وغیرہ پہننے کے بعد کلمہ پڑھے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو کلمہ پڑھنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس بات کو اس پر موقوف کرنا کہ جب تک عورت کلمہ نہیں پڑھے گی حیض کا غسل کرنے کے بعد تب تک پاک نہیں ہوگی، یہ مسئلہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، عورت نے جب غسل کر لیا، غسل جنابت یا غسل حیض، تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے کوئی کلمہ، کوئی درود یا اس طریقے کی جو بھی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں افواہ ہیں، تمام کی تمام چیزیں لوگوں کی اپنی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اب غسل کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ پورے بدن پر اس طرح سے پانی ڈالنا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ، جسم کا کوئی بھی عضو سوکھا نہ رہ جائے، ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ تو اس طریقے سے اگر کسی نے پانی بہا لیا ہے پورے جسم پر تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب غسل خانے میں جانے لگے تو نیت کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر جب غسل خانے میں جائے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے اور اس کے بعد نجاست کی جگہ دھوئے۔ عورت ہے تو اگر حیض کا غسل کر رہی ہے تو وہ اپنے شرمگاہ کو، جہاں بھی خون وغیرہ کے اثرات ظاہر ہیں، جہاں پر لگے ہوئے دکھتے ہیں، ان چیزوں کو دھو لے، اور اس کے بعد پھر وضو کی طرح، جس طرح سے وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اسی طریقے سے وضو کرے۔ اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی بہہ جا رہا ہے تو پیروں کو بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے تو غسل مکمل ہونے کے بعد جب وہاں سے نکلنے لگے تو پیروں کو دھوئے۔ اب اس کے بعد جب غسل کر لیا، وضو کر لیا، تو وضو کرنے کے بعد پھر سے اگر چاہے تو، چونکہ وضو میں اس نے کلی بھی کر لیا تھا، ناک میں پانی بھی ڈال لیا تھا، تو یہ 2 فرض تو ویسے ہی ادا ہو گئے۔ اور پھر اگر چاہتا ہے اطمینان حاصل کرنے کے لیے، یا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کوئی عورت چاہتی ہے تو وہ کلی کر لے، اور کلی کرنے میں اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو غرارہ کرے تاکہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے، اور پھر نرم ہڈی تک ناک میں پانی پہنچائے، اور پھر پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اور اس طریقے سے پانی ڈالے کہ پورے دائنی طرف پورے میں پانی پہنچ جائے۔ 3 مرتبہ پانی ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 مگہ آپ نے ڈال لیا اور یہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہو گیا، بلکہ 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے 1 مرتبہ پانی ڈالیں کہ پورے حصے پر پانی پہنچ جائے تو وہ 1 مرتبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ ڈالنا ہے، اور 3 مرتبہ ڈالنے کے بعد جب دائیں کندھے پر پانی اور اس کے نیچے تک پہنچ جائے تو پھر بائیں پر اسی طریقے سے 3 مرتبہ ڈالیں، اور پھر جب بائیں پر ہو جائے تو پھر سر پر پانی ڈالے 3 مرتبہ کہ پورا جسم بھیگ جائے، اور جہاں پر یہ اندیشہ رہتا ہے کہ یہاں پانی نہیں پہنچتا ہے وہاں پر چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو رگڑ لے تاکہ وہاں پر پانی پہنچنے میں آسانی ہو اور وہاں پر دھیان کے ساتھ پانی پہنچایا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی عورت، چاہے وہ جنابت کا غسل ہو، چاہے حیض و نفاس سے فراغت کے بعد کا غسل ہو،
اس طریقے سے اگر کوئی عورت غسل کر لیتی ہے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، اور غسل کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا یا غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ غسل کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو اور عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنی سہیلیوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔